السلام علیکم ناظرین، سلطان محمد فاتح کی ایک اور نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں بہار خالہ سلطانہ سے کہتی ہے، میں صاف صاف پوچھوں گی، کیا آپ نے کسی کو بتایا کہ مارا سربیا جا رہی ہے؟ خالہ سلطانہ پوچھتی ہیں، کیا مطلب اس بات کا؟ تو بہار کہتی ہے، صرف ہمارے سلطان، میں اور آپ باخبر تھیں کہ وہ چلی جائیں گی۔ یہ سن کر خالہ سلطانہ کہتی ہے، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ میں نے کیا ہے؟ میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھ پر غداری کا الزام لگا رہی ہو تم؟ تو بہار کہتی ہے، شاید غداری یا شاید غفلت، لیکن جو ہوا وہ واضح ہے۔ خالہ سلطانہ کہتی ہے، مارا خود اس کنویں میں گر گئی ہے جو اس نے کھودا تھا۔ کیا وہ مارا نہیں تھی جس نے اپنے آدمی کو میرے پیچھے آنے پر مجبور کیا اور اس گندگی میں گر گئی جو اس نے مجھ پر پھینکی تھی؟ جواباً بہار کہتی ہے، مارا کو شک ہوا کہ آپ بازنطینیوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، اب بازنطینیوں نے ہی اسے اغوا کر لیا اور یہ سب آپ سے بحث کرنے کے بعد ہوا۔ خالہ سلطانہ پوچھتی ہے، کیا آپ کو بہتان لگانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا؟ تو بہار کہتی ہے، میں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ آپ کے پاس ایک آخری موقع ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو حقیقت بیان کرتی اور سلطان سے معافی مانگتی۔ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی باہر چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب جنگل میں حمزہ سپاہی سے کہتا ہے، ایک نظر ڈالو اور دیکھو سپاہی اپنی پوزیشن پر ہیں، ہمیں احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور دوسری بار غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی چلے جاتے ہیں اور حمزہ والی بے کے خیمے کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر حسن بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ خیمے میں جا کر حمزہ طبیب سے کہتا ہے، تم جاؤ، میں انہیں دوا لینے میں مدد کروں گا۔ تو طبیب کہتا ہے، لیکن حضور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ انہیں اکیلا نہ چھوڑیں۔ یہ سن کر حمزہ کہتا ہے، جب میں یہاں ہوں تو والی صاحب کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ چلو تم جا کر آرام کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی حمزہ اسے دوا لے لیتا ہے اور طبیب باہر چلا جاتا ہے۔ حمزہ دوا رکھ کر کچھ کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ حسن وہاں داخل ہوتا ہے۔ حمزہ ایک دم سے دوا اٹھا لیتا ہے تو حسن کہتا ہے، حضور کیا آپ طبیب بن گئے ہیں؟ تو حمزہ کہتا ہے، طبیب تھک گیا تھا، میں نے اسے آرام کرنے کو کہا ہے، میں اپنے سردار کو دوائی دے رہا ہوں، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تو حسن کہتا ہے، جناب میں صبح سے کام کر رہا ہوں، میرے ہاتھ اور کمر میرے سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ تو حمزہ کہتا ہے، ضرور، تم بیٹھ جاؤ میں آتا ہوں۔ مگر حسن کہتا ہے، نہیں، ہم یہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں، انہیں دوا خود پینے دیں۔ حمزہ بالیبے کو اٹھاتا ہے اور انہیں دوا پلاتا ہے۔ ادھرنی میں گلشہ سلطان کے پاس آتی ہے تو سلطانوں سے اپنے پاس بلا کر بٹھا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں، مارا خاتون کے بعد حرم کی حالت کیسی ہے؟ تو گلشہ کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہار خاتون نے سارا بوجھ اٹھا لیا۔ سلطان پوچھتے ہیں، بہار خالہ سلطانہ کے ساتھ کیسی ہے؟ سنا ہے کہ ان کے درمیان کچھ مسائل ہیں۔ تو گلشہ کہتی ہے، اگر آج ان کے تعلقات ایسے ہیں تو کل بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ، وہ دونوں حرم کے لیے بہت کوشش کر رہی ہیں۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، تو مطلب کہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان مسکراتے ہوئے گلشہ کی جانب دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ خود سے کہتا ہے، نہ آپ کے والد اور نہ ہی عثمانی کوئی بھی اس شادی کی حمایت نہیں کر رہا مارا، لیکن میں پھر بھی سیاست کے باوجود تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تم وہ عورت ہو جس کے پاس روم کی طاقت ہے۔ ایک مردہ آدمی کے لیے اور روم کی طاقت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے میں آپ جیسے کسی سے دوبارہ نہیں ملوں گا۔ اس لیے میں ہیلینا وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے، مجھے آپ نے بلایا ہے شہنشاہ؟ تو شہنشاہ کہتا ہے، آپ مارا کو مجھ سے شادی کرنے پر مجبور نہیں کریں گی، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ختم کر دیں۔ ہیلینا پوچھتی ہے، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا آپ اسے جانے دیں گے؟ تو شہنشاہ تخت پہ بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، اس نے اپنی باقی زندگی گزارنے کے لیے آیا صوفیہ کا کہا ہے۔ ہیلینا پوچھتی ہے، اور تم نے اسے اجازت دی؟ کیا ایسا ہے؟ شہنشاہ کہتا ہے، جی بالکل۔ یہ سن کر ہیلینا پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے، مجھے یہ مت کہنا کہ تمہیں مارا سے پیار ہو گیا ہے۔ ادھرنی میں بہزید اپنی ماں سے پوچھتا ہے، میرے بابا میری طرف توجہ کیوں نہیں دیتے ماں؟ تو بہار اس سے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے، میں تم پر توجہ دیتی ہوں میرے بیٹی، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ مگر بہزید کہتا ہے، مجھے اپنے بابا کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جواباً بہار اسے گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے، آپ کے بابا کی مشکلات پر قابو پانے کے بعد وہ آپ پر توجہ دیں گے۔ اس لیے میں خالہ سلطانہ وہاں پہ آتی ہے اور گلشہ کے بارے میں پوچھتی ہے۔ جواب میں بہار کہتی ہے، وہ تھوڑی دیر پہلے یہاں آئی تھی، کیا خیریت ہے؟ تو خالہ سلطانہ کہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ اب بھی اس کے ساتھ ہے۔ بہار پوچھتی ہے، کس کے ساتھ؟ تو خالہ سلطانہ کہتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ سلطان کس کے ساتھ ہیں ابھی؟ مگر بہار کہتی ہے، جب وہ واپس آئیں گی تو میں انہیں بتاؤں گی کہ آپ آئی تھیں، ابھی آپ جا سکتی ہیں۔ خالہ سلطانہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، دراصل یہ اچھی بات ہے کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا، تم میرے کمرے میں آئی، بات کی اور چلی گئی۔ میرے پاس کچھ اور باتیں بھی ہیں۔ آپ ابھی کچھ عرصہ پہلے محل میں آئی ہیں اور وہ بھی بطور سربراہ خاتون، جبکہ آپ کو روایات کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے کی ضرورت ہے۔ تم جاہل غافل عورت ہو۔ بہار غصے میں اس کے پاس آ کر کہتی ہے، میں جو بھی بات کرتی ہوں سب کے سامنے آ کر کرتی ہوں، میں کسی کی پیٹھ پیچھے سازش نہیں کرتی۔ خالہ سلطانہ کہتی ہے، مارا بھی ایسا ہی کہتی تھی، اس نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دیا، دیکھو اور سبق حاصل کرو۔ بہار پوچھتی ہے، کیا آپ سربراہ خاتون کو دھمکی دے رہی ہیں؟ تو خالہ سلطانہ کہتی ہے، آپ سربراہ خاتون کے عہدے سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ جس دن ہمارے سلطان نے گلشہ کی شرافت اور آداب کو دیکھا، اسی دن تم اس عہدے سے محروم ہو جاؤ گی۔ خیر جو بھی ہو، لگتا ہے گلشہ اور سلطانہ بھی ساتھ ہیں، انہیں ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ جو میں نے کہا اسے اچھے سے سوچو، بھولنا مت۔ یہ کہتے ساتھ ہی خالہ سلطانہ چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف پڑاؤ میں حمزہ حسن سے کہتا ہے، ہم دارالحکومت جائیں گے اور واپس لوٹ آئیں گے۔ حسن پوچھتا ہے، کیوں؟ تو حمزہ کہتا ہے، ہم وہاں سے کچھ دوائیں لائیں گے۔ حسن پوچھتا ہے، دوائیں کس کے لیے؟ تو حمزہ کہتا ہے،
महल में मौजूद तबीब हमें जख्मों के इलाज के लिए दवा देगा। हसन अगर तुम नहीं चाहते तो मैं जा सकता हूँ, अगर आपको शर्मिंदगी ना हो तो। फिर सिपाही को आवाज देते हुए कहता है मेरे बेटे मेरा घोड़ा तैयार करो। तो हसन एकदम से कहता है नहीं मेरे हुजूर अस्तगफिरुल्लाह, मैंने हकीम से बात की है, उन्होंने बताया कि उनके पास सब कुछ है, और जब आपने कहा आपको एक और चीज की जरूरत है, मैं सिर्फ इस बारे में मुतजस्सिस था कि यहाँ किस चीज की जरूरत है, मुझे जाकर खुद पूछना चाहिए। ये कहते साथ ही हसन तबीबों की जानिब जाने लगता है तो हमजा उसे रोकते हुए कहता है हसन क्या तुम अपने सरदार के अल्फाज पर सवाल कर रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें दारुल हुकूमत जाना चाहिए, जख्मियों के लिए हकीम से कुछ दवाएं लेकर आओ, समझ गए? तो हसन कहता है अगर ये आपका हुक्म है तो मैं जरूर जाऊंगा। हमजा कहता है अपने आदमियों को साथ लेकर रवाना हो जाओ। ये सुनते साथ ही हसन चला जाता है और हमजा एक बार फिर खेमे की जानिब बढ़ता है। उधर जानदारली काला चौका पहने फ्रांस के साथ सराय में मिलता है और उससे कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं दोबारा तुमसे नहीं मिलना चाहता? फ्रांस कहता है तुमने कहा लेकिन शहनशाह ने इसरार किया, इसलिए आपको मिलने के लिए मुझे दावत देनी पड़ी। यह सुनकर जानदारली कहता है अच्छा मुख्तसर बात करो जल्दी से। तो फ्रांस कहता है सुल्तान महमद अपनी सारी बैरिया मोरिया में जमा कर रहा है, शहनशाह ने कहा है कि खलील पाशा से कहो कि बैरिया को रवाना कर दे। जवाबन जानदारली कहता है मुझे तुमने गलत समझा, मैंने मारा खतून को आपके हवाले कर दिया, उसकी कीमत जरूर होनी चाहिए थी, मोरिया हमारा है। यह सुनकर फ्रांस कहता है शहनशाह ने कहा है कि अगर खलील पाशा हमारी पेशकश को कबूल नहीं करता तो मारा महमद को खत लिखेगी, वो कहेगी कि खलील पाशा ने मुझे कुस्तंतिनोज के हवाले किया, अगर महमद को इस बात का पता चल जाए तो क्या आपको जिंदा रहने देगा? अपना इंतखाब करें खलील पाशा। यह सुनकर जानदारली बहुत परेशान हो जाता है, फिर हंसते हुए कहता है क्या तुम मुझे बुज़दिल समझते हो, आपको जो करना है कर लें। ये कहते साथ ही जानदारली चला जाता है। अधरनी में गुलशा खुशी खुशी अपने कमरे में दाखिल होती है तो सामने बाहर बैठी होती है। बाहर उसे देखकर कहती है मैं देख सकती हूँ कि तुम बहुत खुश हो गुलशा। गुलशा पूछती है क्या हुआ बाहर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाहर उसे पूछती है तुम कहाँ से आई हो? तो गुलशा कहती है मैं सुल्तान के साथ थी। जवाबन बाहर कहती है मैं आपके चेहरे की खुशी से साफ ज़ाहिर देख सकती हूँ। फिर उठकर उसके पास आकर कहती है मैं आज खाला सुल्ताना के पास गई थी, मैंने हर चीज के बारे में तफसील से बात की, उसके आने के बाद से हरम में जो कुछ हुआ, उसके और मारा खतून के दरमियान तनाज़ा और फिर रास्ते में उनका अगवा होना, मेहरबान को वसूल होने वाले खतूत, सब कुछ। गुलशा कहती है तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो? तो बाहर कहती है मिलकर साथ काम करने के लिए। गुलशा पूछती है क्या मतलब है इस बात का? तो बाहर उसे अपने साथ बिठा लेती है और कहती है देखो गुलशा ये सच है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप रियासत की भलाई का ख्याल रखती हैं और हमारे सुल्तान का एहतराम करती हैं। इस रियासत और इस हरम की सलामती के लिए हमें खाला सुल्ताना के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। गुलशा पूछती है खाला सुल्ताना ने क्या किया? तो बाहर कहती है मैं तुम्हें सब बताऊंगी, अब मेरी बात सुनो। तो नाजरीन इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।